أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات تواڈے چو جڑے لوکی ایمان لے آئے اعمال صالحہ کیتے انہاں نال اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور انہاں نو زمین اندر خلافت دے گا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح انہاں تو پہلے لوگاں نو اللہ نے خلافت بخشی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ضرور انہاں دے واسطے انہاں دے دین نو اقتدار بخشے گا او دین جڑا انہاں دے واسطے پسند کیتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ضرور بدل دے گا اللہ انہاں دے خوف نو امن دے اندر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا او میری عبادت کرنگے میرے نال کچھ بھی شرک نہیں کرنگے وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ جیڑا اس تو بعد کفر کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اے ہوئی لوگ نے فاسق معزز سمعین حضرات 18واں پارہ سورہ النور سورت دی آیت نمبر ہے 55 اس آیت کریمہ دی اندر رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کنہ لوگاں نال جڑے ایمان لے آئے ایمان لے آن تو بعد اعمال صالحہ کیتے انہاں نو اللہ خلافت دے گا جمہوریت نہیں تے جمہوری وزیر اعظم وغیرہ نہیں خلافت دے گا تے ضرور دے گا تے او جڑا اللہ نے دین انہاں واسطے پسند کیتا ہے اس دین نو ٹکانا دے گا یعنی اقتدار بخشے گا پھر انہاں لوکاں نو جنہ ڈر تے خوف سی امریکہ سپر طاقت کر دے گا فلانی سپر طاقت ساڈا ونگا کر دے گی ساڈا ملک ونگا کر دے گی ساڈی حکومت توڑ دے گی اللہ اس خوف نو امن اندر بدل دے گا کوئی کسی غیر دا خوف نہیں رہے گا یہ اللہ دا وعدہ ہے اج دی کانفرنس دا عنوان استحکام پاکستان یعنی پاکستان نو مضبوط کرنا دو ریاستاں جڑیاں نظریت حاصل کیتیاں گئیاں ریاست مدینہ ریاست پاکستان پھر ذرا غور کرو دو ریاستاں جڑیاں نظریاتی ریاستاں نظریت حاصل کیتیاں گئیاں ریاست مدینہ
اور ریاست پاکستان تو پہلا جدوں انگریز دا دورہ سی تانوں یاد ہے سب تو زیادہ اہل حدیث علماء طلباء دیاں قربانیاں دے نال انگریز نو اتھوں نکلن تو مجبور کر دیتا گیا۔ انگریز نے جدوں علاقہ چھوڑیا تے اے مقصد کی سی اسی انگریز دی غلامی تو آزادی حاصل کر کے سانو دین تے چلن نہیں دے رہے، اسی آزاد ہو کے دین اسلام نو اپنا مانگے تے نعرہ مارے اسی پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یعنی اسی اس کلمہ طیبہ دا نفاذ کرنا ہے اس ریاست اندر جیڑی اسی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے وقت لے آندہ ریاست مل گئی، ہن اس ریاست کو مضبوط کرن دے دو مین پوائنٹ، ایک ہے وحدت امت اور دوسرا ہے اقامت دین۔ ان دونوں چوں اگر ایک دی بھی کمزوری آ گئی ریاست مضبوط نہیں ہوئے گی، کھوکھلی ہوندی جائے گی۔ پھر میں اس کراں دو پوائنٹ نوٹ کر لو، صرف چلو اور کچھ نہیں، دو ہی لفظ نوٹ کر لو آج دے پروگرام چو۔ ریاستی مضبوطی، وحدت امت نو قوم نو کٹھیاں کرنا، اے نہیں کہ لڑا کے رکھنا، جے پیڑیاں بن گئی ادوں توڑ دینا، جے کو سیاسی جماعت سر چکن لگی وہ دا سر کچل دینا، مذہبی جماعت اگر کوئی سر چک دیئے انہوں کچل دینا، لڑا کے رکھنا۔ لڑانا ایک کفر دا طریقہ ہے۔ قرآن پاک پڑھو نا سورہ قصص، فرعون او دا طریقہ حکومت کی سی۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ اللہ پاک فرما دے نے فرعون دی حکومت بڑی مضبوط حکومت سی، او دی حکومت مضبوط دا کی طریقہ سی، او نے آپ ملک دے رہن والے آنو ٹولے ٹولے کر دیتا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، گروہ بنا دیتا۔ اسلام دا تے کفر دا بالکل برعکس ہے طریقہ حکومت۔ کفر کہندہ ہے حکومت کرنی ہے لوکانو پاڑ کے کرو، اسلام کہندہ ہے نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اسلام کے اندر سارے کٹھے ہو۔ اسلامی حکومت ادوں بنے گی جدو سارے کٹھے، لتاں نہیں کھچنیاں، سارے کٹھے۔ طریقہ اور کفر دا طریقہ لڑا کے رکھو پارٹیاں، او آیا ہے او دیا لتاں کھچے، او آیا ہے او دا سر کچلے، فرق ہے۔ ہن بات غور کر دے جانا۔
فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سورہ قصص دے اندر فرعون نے حکومت نو مضبوط کیویں کیتا وجعل اخلاها شیئا اللہ پاک فرماندے نے انہیں اوتھوں دے رہن والے لوکاں نو ٹولے ٹولے کر دیتا ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا سیاسی جماعتاں بن گئیاں مذہبی جماعتاں بن گئیاں لسانی جماعتاں بن گئیاں قومی جماعتاں بن گئیاں ایک جماعت تو اسی جنوں اسرائیل کیا جاندہ سی انہاں دی بڑی تعداد ہے حضرت یعقوب دے 12 بیٹے نے تے 12 بیٹے آندہ اللہ پاک نے اگے اولاد بڑی ودائی ہے فرمایا اے 12 اے بڑے قبیلے بن جاندے نے ہن انہاں دی واری آئی فرعون انہاں نو بھی پاڑنا چاہندا ہے لیکن اینی آپس دے اندر پاٹے فرعون نو انہاں کٹھیاں تو بڑا خطرہ پیدا ہویا کفر دا طریقہ یہ وے کٹھیاں نہ رہن دے وہ ہن کفر کہندا کٹھے نہ رہن انہاں نو بھی پاڑنا چاہیا کس طرح پاڑنا چاہیا اے آپس دے اندر پاٹے نہیں ڈر گیا اے ٹولے بنے نہیں ڈر گیا کہندا ہن انہاں نو کمزور کرنے کتے میرے تے کٹھے حملہ نہ کر دین یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین ہن انہیں اس قبیلے نو جڑے پاٹے نہیں کٹھے نے انہاں نو کمزور کرن واسطے انہاں دے پتر مارنے شروع کر دیتے تے تیاں زندہ رکھیاں تاکہ مردان دی تعداد کٹ جائے عورتاں ود جان تے لڑاکے چونکہ مردن دینے انہاں وچ کو لڑن دی طاقت نہ رہے گی انہیں کمزور کرن واسطے پتر مارے لیکن گل مشہور ہو رہے مشہور ہے وے کہ انہوں خواب آیا شام چو ایک آگ آئی ہے میرے تاج و تخت نو جلا گئی معبرین تو تعبیر نکلوائی کہ شام چو قبیلہ آیا اسرائیل انہاں چک بچہ پیدا ہوئے گا موسیٰ جڑا تیرے تاج و تخت نو ختم کرے گا لہذا انہیں کہا اچھا میں موسیٰ نو پیدا ہون دینا ہی نہیں میں بچے مروائی آنے نے تاکہ وچے موسیٰ نہ پیدا ہوئے گا وہ بھی قتل ہو جائے اے بالکل جھوٹ ہے من گھڑت ہے محمد بن اسماعیل سدی صغیر کذاب راوی دا قول قرآن دے خلاف ہے موسیٰ دی پیدائش دے ڈر تو نے بچے نہیں مروائے قرآن دے لفظ پڑھو یستضعفو چاہتا تھا اس قبیلے کو کمزور کرنا یستضعفو اوہ ہون تیان نہ پڑھ لو پتہ میں نے باہر تسا سارے کہنا چیمے نہ جا بھی ضعیف کر دیتا جائے یزدانی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ برکت دے میں انہوں صرف منہجی لوگاں نے سمجھے ہے روایتی لوگ میں انہوں سمجھ نہیں سکے میں کیاں روایتیاں دے بارے میں کئیاں دے بارے انکشاف کیتے نے آندے نے حسد کر دیا انہاں دا پھر جدوں انہوں ڈنگ مار دے چیمہ صحیح کہندہ سی یار ہو دو باچ مندے نے پھر کیا پشتانہ جب چڑیا چوگی کھے تو میں تنہوں پہلو ہوش دوانا ستے ہو اٹھ پو اللہ اکبر اللہ اکبر لوہر ذرا بات تے غور کر دے جایا جے بات تے غور حضرات ان قرآن پاک نے بیان کر دیتا قبیلے نو کمزور کرن دے واسطے انہاں دے بچے مروانے شروع کر دیتے بات لمبی نہ ہو جائے میں دسیا کفر دا تے اسلام دا فرق ہے کفر کہندا حکومت کرنی ہے تے لوکاں نو پاڑ کے کرو اسلام کہندا حکومت کرنی ہے تے لوکاں ساریاں نو اکو امیر تھلے کٹھیاں کرو تاڑے پوری ریاست دا اکو حاکم اکو امیر ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر
حضرات دو باتاں میں عرض کر لگا وا، غور فرما دے رہا جے ملک دا استحکام میں ملک میں مضبوط ہوئے گا۔ حضرات تو کس طرح مضبوط ہوئے گا؟ پہلے نمبر تے وحدت امت، دوجے نمبر تے اقامت دین۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ کیسر روم دی ایک میٹنگ نقل کیتی ہے بڑی کمال دی۔ حافظ صاحب تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ منہجی سلفی آدمی سن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے تلامذہ چا انچ حافظ صاحب نے نقل کیتی روایت کہ کیسر چونکہ دو حکومتاں سن سپر طاقتاں، روم جنہوں کیسر کیا جاتا ہے، فارس، یہ دو ہی طاقتاں سن سپر طاقتاں۔ تے رومی بادشاہ کیسر نے میٹنگ بلائی، تے میٹنگ بلا کے کہن کی لگا ذرا بات تے غور کرے آجے۔ رومی بادشاہ نے میٹنگ بلائی، کہندہ یار بڑی حیرانگی دی گالے آئے دن خبراں آ رہی آنے ساڑی سلطنہ او تھولا کے تے کنیا ہزاراں تے کنیا دور میلاں تے پہنچی سی، لیکن آئے دن خبراں مل دیا نے مسلمانہ دی چھوٹی جی جماعت اٹھی ہے، انہیں ساڑا فلانا علاقہ بھی فتح کر لیا ہے، فلانا علاقہ بھی فتح کر لیا ہے، فلانا علاقہ بھی فتح کر لیا ہے، تے سانو شکست ہوئی جان دیئے، ملک کمزور گھندہ جا رہا ہے، وہ مضبوط اندے ڈارے نے۔ حضرات کوئی بندہ مشورہ دے وے مینوں خبر دے وے وجہ کیے، وہ دا بڑا سینئر وزیر کھڑا ہویا، کہندا جی میں دسنا پر شرط دے وے مینوں امان دیتی جائے۔ میں گل کرنی ہے سچی تے او دے وچ ہونی ہے دشمن دی تعریف، تے تسی متے مینوں مروا دیو، پہلو مینوں امان دیو پھر میں گل کراں گا۔ بادشاہ نے کہا تینوں امان ہے، تینوں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انہیں کہا جی میں محاذاں تے جا کے نا یہ چیک کیتا ہے معاملہ کہ گل کی ہے، محاذاں تے جا کے کہندہ ہے میں دے چونکہ او دو جنگ ہوندی سی صرف دن دا ٹائم، جو ہی شور غروب ہویا جنگ بندی ہو جاندی سی۔ عرب دیاں جنگاں دا طریقہ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر جے نہیں تے یوشع بن نون علیہ السلام دی جنگ صحیح بخاری چو پڑھ کے بے کھلو، سورج غروب ہون تو پہلے تو بات را توجہ فرما دے رہا جے سورج غروب ہون تو پہلے جنگ سورج غروب ہویا تے دونوں طرفوں جنگ بندی دا اعلان، خود بخود اتھے جنگجو ہتھیار چھوڑ دیں دے۔ ہن بات تے غور کر دے رہا جے وزیر کہندا میں اپنی آنکھاں دے نال منظر دیکھیا ساڈے فوجی جدو جنگ بندی ہوندی ہے ساڈیاں لاشاں اتھے بکھریاں پئیاں نے، انہاں دی بے حرمتی ہو رہی ہے، بدبو چھڑدیاں جا رہیاں نے، ساڑے جنگجو جڑے ساڑے فوجی نے انہاں لاشانو چک دے بھی نہیں، تے جو ہی فارغ ہوندے نے شراباں دے دور چل دے نے، کنجریاں دے گانے سن دے نے، شراباں پی دے نے، کھاندے پی دے یاشیاں کر دے نے، لیکن میں مسلمانہ دی فوج نو ویکھیا انہاں دے اندر وحدت امت بھی ہے، اقامت دین بھی ہے۔ وحدت امت تاں ہی مضبوط ہوئی ہے جماعت، وحدت امت کی ہے۔ انہاں اے نہیں ویکھیا آ ماڑے گھر دا بندہ شہید ہویا ہے، انہاں او دی میت بھی چکیا ہے، غسل دیتا ہے، کفنایا ہے، میت نو چکیا ہے، کفنا کے تے قبر میں دفن کیتا ہے۔ پھر یہ تے ہوئی وحدت امت تے اقامت دین کی ہے۔ ساڑے فوجی عیاشیاں کر دے نے، شراباں پیندے نے، لیکن میں انہاں نو ویکھیا کہ رات دا کچھ حصہ سون دے نے، رات نو کھڑے ہو کہتے اللہ پاک دے اگے قیام کر دے نے، نمازاں پڑھ دے نے، دین نو قائم کر دے نے۔ تے کیسر روم کہندا ہاں تیری بات بالکل درست ہے، اگر اے معاملہ اس طرح رہا مینوں خطرہ ہے ساڈا ملک مکمل ختم ہو جائے گا۔ اور واقعہ یہ ہوئی ہویا،
انہاں اندر وحدت امت دی کمی، اقامت دین دا نام و نشان نہیں. کیسر روم ختم ہو گیا تے جدر مسلمانہ اندر وحدت امت اور اقامت دین اے دور دراز تک علاقے فتح کر گئے. بھئی بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ ملک نو مضبوط کرن دے 2 پوائنٹ. اگو فریدیاں شکاں بہت زیادہ بن جاندیاں نے، میں شکاں لگا عرض کرن. 2 پوائنٹ سامنے رکھو. ملک نو مضبوط کرن دے 2 پوائنٹ نے کیڑے کیڑے نے. وحدت امت لوکاں نو کٹھیاں کیتا جا، لوکاں لڑایا نہ جائے. ان کٹھیاں کرن دا لوکاں نو طریقہ کیے. آخر کیڑی اسی منزل بنائیے جس منزل تے کٹھیاں کریے. منزل ایک منزل بنانی پے گی، ٹارگٹ نشانہ بھی سارے جڑا ایتھے آوے او ہوے کٹھا. تسی ایتھے اعلان کر دیتا ہے. حافظ محمد خالد انصاری صاحب اعلان کر دے رہے ہیں حضرات سارے محلے والے کٹھے ہو جاؤ، کوئی مشورہ کرنا ہے تے کٹھے ہونے مسجد رحمانیہ چ. ہن کٹھے ہون دی منزل مقرر ہو گئی ہے. ایتھے آ جان 40 بندے، 60 بندہ او چوک چے، 100 او دے چے. اسی کٹھے ہیں جی. او جڑے 40 نہیں او نہیں کٹھے، او 100 کٹھا ہے، 60 کٹھا ہے. سارے لوگ جڑے اصول پسند نے وہ کہیں گے تسی 100 چھڑ کے 1000 بھی آ جاؤ، تسی کٹھے نہیں. کیونکہ جدو منزل جو طے ہوئی سی رحمانیہ مسجد، جڑا اوتھے گیا ہے کٹھا اووے. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ کٹھا اووے جڑا منزل تے پہنچے. منزل ہن کٹھیاں ہون دی منزل کیڑی ہے ساڈی امت مسلمہ دی. آئیے ذرا او کٹھیاں ہون دی منزل عرض کراں. اللہ پاک نے سونے پیغمبر فرما دینے ترکتو فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. حضرات میرے پیغمبر نے پوری امت نو کٹھیاں ہون دیا. ایک منزل دسی ہے. منزل کیڑی ہے؟ قرآن و سنت. مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے وچ دعویاں دے سب کنے تو کنے نے. ہویا بہت مشکل لبنا مذہب سچا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے دعوے تے پگا. مذہب سچا لبنا جے لامبے نہ جاؤ. قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ. نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی، قرآن و سنت سی اونا نو کافی. تے تابی سارے مالکی نہ حنبلی، بس حدیث نبی دی اونا نے سی سنبلی. ولی اللہ دے سارے ہوئے نے چنگے. قرآن و سنت دیو رنگ وچ نے رنگے. چھڑو تسی ہن سارے جھگڑے تے چھیڑے. گل سنو ساڈی ذرا ہو کے نیڑے. کسے وڈے دے ول نہیں توانوں بلاندے. قرآن و سنت نو منو اے گل آندے. جے پیجے وچ تواڈے لڑائی تے جھگڑا نہ دیو اونوں کو طول تے رگڑا. قرآن و سنت دے ول اس نو لٹاؤ. ملے جو فیصلہ اوتھے گل مکاؤ. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. حضرات آج منزل قرآن و سنت.
حضرات ان بات توجہ فرما دے جایا جے قرآن و سنت منزل میں مقرر نہیں کی تھی، سونے پیغمبر نے مقرر کی تھی ہے، اللہ پاک نے مقرر کی تھی ہے، میت الرسول فقد اتا اللہ۔ اور کٹھیاں ہون دی منزل کیڑی ہے؟ آج کوئی کہے گا نہیں نہیں فقہ حنفی تے کٹھیاں ہونا ہے تے باقی تین مسلک ناراض ہون گے، دوسرا کہے گا فقہ مالکی تے کٹھیاں ہونا ہے، پھر تین امامہ والے ناراض ہون گے، تیسرا کہے گا فقہ مالکی تے کٹھیاں ہونا ہے۔ حضرات اہل حدیث کہندا آؤ اس منزل تے کٹھے ہوئیے جدے تے اختلاف کوئی نہ کرے، اور منزل کیڑی ہے؟ فقہ مالکی تے کٹھے ہوو گے، دوجیاں دے اعتراض ہوئے گا، فقہ شافی تے کٹھے ہوو گے، دوسریاں دے اتفاق نہیں ہوئے گا، فقہ حنفی تے کٹھیاں ہوو گے، دوسریاں دا اتفاق نہیں ہوئے گا۔ ایکو منزل ہے جدے تے مالکی بھی منن گے، حنفی بھی منن گے، شافی بھی منن گے، حنبلی بھی منن گے، قادری بھی منن گے، شوروردی منن گے۔ او منزل ہے رب دا قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، محمدیہ 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 محمدیہ۔ میرے پیارے ہو ذرا بات غور کرو، ملک مضبوط کرن دے 2 پوائنٹ، امت نو قوم نو کٹھیاں کرو، تے کٹھیاں کدے تے کرنے؟ قرآن و سنت تے۔ میں دے مثال دے طور تے تو 3-4 پوائنٹ دس دینا، گلاں تے بہت نے لیکن 3-4 پوائنٹ ذرا سننا۔ نبی علیہ السلام دی وفات جس ویلے ہوئی، صحابہ دے مابین اختلاف ہو گیا کہ آپ نو دفن کتھے کریے۔ کوئی کہے آپ دے ممبر دے کول، کوئی کہے بقیع غرقد، کوئی کہے مسجد دے سینچ، اختلاف ہو گیا۔ ہن صحابہ چما امامہ نلوں اچھی شان والے نے، بھائی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن صحابہ دی جو ذاتی رائے آئی ہے، اتفاق ہویا کاش کہ میرے بھائی ساڑی کدی یا گل درد پری سن لیں تے سمجھ لیں۔ صحابہ سارے امامہ نلو اچھی شان والے، لیکن صحابہ دی ذاتی رائے تے اتفاق نہیں ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہندے نے میں اللہ پاک دے سونے پیغمبر تو آپ دی زندگی دے اندر سنیا سی، میرے پیغمبر نے فرمایا سی جتھے پیغمبر فوت ہوئے اتھے ہو دے دفن دی جگائے۔ جدوں میرے پیغمبر دی حدیث آئی، سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ جتھے نبی پاک دی میت مبارک پئی سی نا اجرے عشاء، آپ دی میت نو چکیا، جتھے جتھے آپ سن ایک فٹ بھی دائیں بائیں نہیں، اتھے ہی آپ دی قبر کھودی، آپ نو دفنا دیتا گیا۔ اتفاق ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرات اس امت نو کٹھیاں کرن دا طریقہ کی ہے کہ انہوں قرآن و سنت تے کٹھیاں کر دیتا جائے۔ اور قرآن و سنت تے کمیں کٹھیاں ہون گے؟ مثال دے طور تے محرم آ گیا ہے، محرم دے اندر ایک ٹولا کھڑا ہوندہ ہے، او دعویٰ کردہ ہے اسی آل بیت نو مننے آتے دجے نہیں مندے۔ انہوں نو پوچھا جاندہ جی آل بیت کون ہے؟ او کہندے نے حضرت علی تے سیدہ فاطمہ تے حسن و حسین رضی اللہ عنہ اجمعین نے، جی اے نے صرف آل بیت۔ حضرات اگر انہاں دے پیچھے لگاں گے تے باقی اہل بیت دا انکار ہو جائے گا۔ اسی کہنے ہیں کہ اتفاقی گل کرو، اختلافی گل نہ کرو۔ اگر انہاں دے پیچھے لگو گے تے باقی اہل بیت دا انکار ہوئے گا۔ تے جے او اہل بیت منیے جڑے میرے پیغمبر نے دسے نے، سونے پیغمبر نو پوچھئے کہ تواڈے اہل بیت کیڑے نے؟ حضرت سید بن ارقم نے دس دیتا، میرے پیغمبر نے بھی دس دیتا۔ جدوں حضرت زینب نال میرے پیغمبر نے کہا کیتا، دعوت ولیمہ تے صحابہ موجود نے، نبی پاک اپنیاں بیویاں دے حجرے تے کلے کلے تے گئے، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ۔ کلی کلی بیوی دے دروازے تے جا کے کیا آ میری اہل بیت، آ میری اہل بیت، آ میری اہل بیت۔
میرے پیغمبر نے سب تو پہلے ریگولر اہل بیت کے آتے اپنی بیویاں نو کیا ہے، پھر دعا کر کے میرے پیغمبر نے حضرت فاطمہ تے حضرت علی حسن و حسین نو اپنے اہل بیت میں شامل کیتا، پھر زکات دا مسئلہ بیان کر کے اپنی آزاد کردہ غلاماں نو اپنے اہل بیت میں شامل کیتا، پھر صدقہ حرام اہل بیت تے کر کے حضرت زید بن ارقم نے وضاحت کر دی تھی، آل علی اہل بیت نے، آل عباس اہل بیت نے، آل عقیل اہل بیت نے، آل جعفر اہل بیت نے۔ حضرات اور بات تے توجہ کرے آجے، اگر ایک فرقے دی گل مننا گے کہ صرف 4 اہل بیت نے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر شریعت دے کچھ حصے دا اقرار ہوئے گا، کچھ دا انکار ہوئے گا۔ اگر اسی اتفاقی جدے تے ساری امت دا اتفاق ہے او اہل بیت مننا گے، پھر انہاں دے بھی مننے گے، او 4 مندے نے، اسی انہاں نے بھی من لیا، باقی دیاں نو من لیا۔ ہن اے دا مطلب ہے امت دا اتحاد کدے تے ہوئے گا؟ صرف ایک فرقے تے نہیں، امت نو کٹھیاں کرنے، ایک دی گل نو ٹھکرا دیو، قرآن و سنت دی بات سینے نہ لگا دیو، اہل بیت اتفاق ہو جائے گا، امت کٹھی ہو جائے گی۔ صحابہ دی واری آئی، صحابہ اکرام دی واری آئی، ایک ٹولے نے کہا دیتا کہ سارے پھر گئے، صرف حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت بلال باقی رہ گئے۔ حضرات اگر ایک دی بات منی جاوے گی تے اختلاف ختم نہیں ہوئے گا، جھگڑا ودے گا، تے اختلاف کدو ختم ہوئے گا؟ جدو اسی کہاں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں سارے صحابہ تے راضی ہویا، وہ اللہ تے راضی ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے گن گن کے صحابہ نو جنتیاں دا ٹکڑ دی، جنت دے ٹکڑ دیتے، جدوں سارے نو مننا گے انہاں دے بھی وچے آ جان گے، باقی مسلمانہ دے وچے آ جان گے۔ جدوں سارے مننے جان گے جھگڑا مک جائے گا، امت دا اتحاد ہو جائے گا۔ اتحاد جب تک قوم نو کٹھیا نہیں کرو گے، ملک اندرونی طور تے مضبوط نہیں ہوئے گا۔ ملک نو مضبوط کرنا استحکام۔ حضرات ان بات تھوڑی جگہ چلاندہ جاما، درود پاک دی واری آوے گی تے ایک فرقے دے کہن تے گورنمنٹ دے خرچے تے جگہ جگہ تے کتبے لائے جان گے، خرچہ گورنمنٹ دا، ساڑھے ٹیکساں دا، ساڑھے ٹیکس۔ میں فائلر ہاں، اور بھی بڑے فائلر نے توحید پرست، ساڑھے ٹیکس، ساڑھیاں کٹوتیاں کر کے ساڑھے کو ٹیکس لے کے ایک فرقے دی کیوں منی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ تے کتبے لا دیتے جاندے نے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات جدوں ایک فرقے دی منو گے اختلاف پوے گا، اتحاد نہیں ہوئے گا۔ تے جے درود پاک دی واری آوے او دا نام درود رکھ دیتا گیا جدے تے ساری امت دا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تے جب تک امت دا اتحاد نہیں انہی دیر تک ملک مضبوط نہیں۔ ملک نو مضبوط کرنا تے قوم دا اتحاد کرواؤ، کیویں کرواؤ؟ او درود پاک لے آؤ جڑا سب دا سمجھا ہے۔ کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، سونیا تواڈے تے درود کیویں پڑھیے؟ فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، درود ابراہیمی۔ حضرات جدوں ایک فرقے دی گل منو گے تے کتبے لکھ لکھ کے لاؤ گے، گورنمنٹ دے خرچے تے کتبے لکھ کے لاؤ گے، اے چوک اندر لا دیتا، اے روڈ تے لا دیتا، فلانی گلی تے لا دیتا، جی درود پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کتنی کو دیر جبر کرو گے؟ جبر ہمیشہ نہیں ہوندا، آخر غلبہ صبر دا ہوندا ہے، جبر دا نہیں ہوندا۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اہل توحید تواڈے تو ایک ایک پائی دا حساب لین گے کہ تساں گورنمنٹ دے خرچے تے کتبے لائے اس درود دے جدے تے ساری امت دا اتفاق نہیں۔ میں کہنا او دے کتبے لاؤ جدے تے ساری امت دا اتفاق ہے۔ درود بناوٹی نہیں، درود ابراہیمی ہے۔
ملک مضبوط کرنا تے قوم نو کٹھیاں کرو، قوم نو کٹھیاں کرنا تے منزل قرآن حدیث بناؤ۔ بھئی بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں کسی فرقے دے خلاف گل نہیں کر رہا، اتحاد دی دعوت دے رہا۔ پہلا پوائنٹ اتحاد، وحدت امت۔ دوسرا پوائنٹ مضبوط کرنے والا ملک نو، یاد جے؟ ماشاءاللہ سارے دسو والا دوسرا پوائنٹ کیڑا ملک نو مضبوط کرنے والا؟ اقامت دین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات ہون دین نو ایک دین نو قائم کر دیتا جائے، حدود اللہ دا نفاذ کر دیتا جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے وسارے کو وسارے کا تو فقطعوا ایدیہما۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ دین نو فرمایا جڑا بندہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے انہاں دے ہاتھ کٹ دیتے جان۔ حضرات اور بات تے توجہ فرماندے جانے۔ حضرات پھر اللہ نے ایسے عید دے اندر کہا، اللہ پاک نے سورۃ نور دے اندر کہہ دیتا ہے حد لاندے نرمی نہ کرے آجے، پوری سختی دے نہ حد لایا جے۔ میرے پیغمبر نے قوم نو کٹھیاں کیتا، ملک نو مضبوط کرنے واسطے قوم کٹھی کیتی۔ دال آنا نے ادو بھی لائے سن۔ چلو ضمن گل آئی ابھی عرض کرنا، تو انہوں یاد ہے نا ایک مہاجر نے اس طرح سفر تے جا رہے سن صحابہ، ایک مہاجر نو ایویں شغل دی کو سجی، انہیں مگر دوڑ کے نا اللہ تمہاری ایک انصاری دی بیک سائڈ تے، انصاری نو غصہ چڑھ گیا۔ انہیں کہا انصاریو، مہاجر نے کہا مہاجرو پھڑ لو۔ نبی پاک موجود نے، اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آ کی تسی جہلیت دی پکار کی تھی، آج جہلیت دی پکار ہے۔ مہاجر نے مہاجران سد لیا، انصار نے انصار سد لیا۔ پھر اگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج جڑا تسی کٹھے ہون لگے ہو نا ایک کٹھ بدبودار ہے، یعنی لڑائی جھگڑا۔ ایسے ہی بخاری کتاب التفسیر پڑھے آجے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جگہ جگہ تے دیکھیا کر دے سن کہ جتھے بھی صحابہ دے ماں بین لڑائی دا کو موقع بن لگا میرے پیغمبر فوراً رفع دفع کر دیں دے۔ رفع دفع اب عبداللہ بن عبی نے میرے پیغمبر تے صحابہ دے بارے نزیبہ الفاظ کہہ دیتے۔ آخر کر جڑا مخالف قبیلہ سی وہ کہندا حضرت جی اجازت دے وہ دی تون لا دئیے۔ وہ دے قبیلے دے لوکانوں غصہ آیا، انہاں کہا تو اگے ہاتھ کر کے دے ادھر ہاتھ نہ وڑ دیتا۔ کام غلط کیتا ہے عبداللہ بن عبی نے تے انہاں صحابہ نے چنگا نعرہ مارے ہیں، لیکن چنگی گل تے بھی لڑائی ہو چلی ہے۔ اور قوم نو لڑائیاں تو بچاؤ، کئی مرتبہ چنگیاں گلاں تے بھی لڑائی ہو جاندی ہے، گل چنگی ہے۔ آصف ایتھے پا منڈیا، اور نہیں پارٹی نو پیچھا پا، وہ تو ایتھے پا، ہن سب پا کے نماز پڑھنی ہے، کم تے چنگا پہ لڑائی چلی ہے۔ انہاں کہ اساں جڑے سو کرنا ایتھے نسب، انہاں کہ اسی مر گئے ہاں اساں کرنا ہے۔ انہاں کہ تیسرا اٹھیا نے کہ اساں ابن وہب اٹھیا، انہیں خون دا پیالہ پر لیا، خون دے اندر ہڈ بوکے دے کردہ کہندے آ ویکھو جی میں خون پہنو چڑھدا ہے، اس طرح میں خون دیاں ندیاں بہا دیاں گا، پر حجر اسود کسے نو نسب نہیں کرن دینا۔ جدو نبی پاک دی عمر 35 سال دی ہوئی ہے، بیت اللہ دی تعمیر جاری سی، کام چنگا ہے، بیت اللہ دی تعمیر کرنا کام چنگا ہے، حجر اسود نو نسب کرنا کام بہت اچھا ہے تاریخی، لیکن پہ لڑائی گئی۔ ایک سیانہ بھی چوٹ رہا کہتا ہے چنگے کام تے لڑائی ہو چلی ہے، چنگے تے اللہ کرے تے جنہیں مسیطاں میں لڑ دینے کتے نانوی سمجھ آ جائے، وہ کہہ دیو آمین۔ ملحدین دا دور ہے، ملحدین دین نو ٹھان آلیاں دا دور آ گیا ہے۔ اللہ دے بندے دین آلے ہو انہاں دے ہاتھ گلاں نہ پھڑایا کرو،
کسی امام مولوی دی غلطی پھڑی جائے اندر کٹ کٹ لیا کرو. یہ بغیرت ساڈے پیچھے پے جو نہیں ویندے سنی بھابی وہ ویندے نے گل داڑھی والے دی آئی ہے چک دیو. دجالی میڈیا مذہبی آدمیاں نو پنڈے گا مذہبیاں نو. اللہ دا واسطہ جے مذہبیو جھگڑیاں نو آپس میں نبیڑ لو اندر کھاتے. سوشل میڈیا تے نہ لے آیا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ان بات توجہ خاص کر جڑے ذاتی جھگڑے ہون انہاں دی گل. علمی اختلافات تے خیر شروع تو لے کے میڈیا تے رہے نے کوئی اختلاف نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ حل ہوندا ہے. تو بات را توجہ فرما دے ڈایا جے بات توجہ. ایک سیانہ اٹھیا انہیں کیا لڑو نہ سارے اپنے کرام وے چلے جاؤ. صبح جڑا سب تو پہلے بیت اللہ وے آئے گا وہ تہاڈا منصف ہوے گا جڑا فیصلہ کرے گا سارے نو مننا پوے گا. آخر کر سارے اپنے کر چلے گئے. رات نو کئی جاگ دے رہے نے سونا ہی نہیں. دنے سب تو پہلے میں جانا اپنی قوم دے حق اندر فیصلہ کراں گا. ساری رات جاگ دے رہے. جدو جان دا ویلا آیا اللہ نے سارے نو سواتا تے اپنے نبی نو اٹھاتا. نبی پاک بیت اللہ دے وچ آئے. ہن سارے جویں جویں اٹھدے نکھاں ملدے دوڑ دے. ہن کون آیا پہلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ساڈا دھیان نہیں پیا منڈے وال ایویں لڑن ڈے ساں. منڈا چنگا لب گیا جے گل انصاف دی کردا جے گل سچی کردا جے چنگا ہو گیا بندہ لب گیا منصف. سارے کٹھے ہو گئے. لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہن فیصلہ تواڈے تے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر ہن لگے نے وحدت امت دا فارمولہ پیش کرن. سونے پیغمبر فرما دے نے مضبوط چادر لے کے آؤ. چادر لے آندی جاندی ہے. فرمایا حجر اسود اے دے اندر رکھو. جنہیں قبیلے نے سارے قبیلیاں دے سردار آ جاؤ. اے چادر دے کنارے نو ہاتھ پا لو. ہن سارے سرداراں نے چادر دے کنارے نو ہاتھ پایا. فرمایا سارے چکو. ہن ساریاں نے چکیا. حصہ ساریاں دا پہ گیا. جتھے نسب کرن دی واری آئی فرمایا حصہ تے ساریاں پہ گیا ہے. جے کبو تے چکے نسب میں کر دیاں کہندے نے کر دیو. اللہ تیری شان تو قربان. حجر اسود نسب اپنے نبی دے ہتھوں کروا لیا. جھگڑا بھی موقع لیا. فضا چوں آواز آئی ہم تو سمجھتے تھے محمد کو بھولے بالے مگر یہ تو نکلے جہاں سے نرالے. صلی اللہ علیہ وسلم. وحدت امت. اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں نو کٹھیاں گون دا درس دیاں کر دے سن. حضرات اور بات توجہ فرما دے ڈایا دے میرے دوستو تے ویرو ذرا بات غور کر دے ڈایا دے. میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے حسن جناب حسن رضی اللہ عنہ آپ پتہ ہے نا خطبہ ارشاد فرما رہے فرما ابنی ہاذا سیدن یہ میرا بیٹا سید ہے. سید کو برادری نہیں, سید کو قبیلہ نہیں, موچی بھی سید ہو سکتا ہے اگرچہ ان لوگ کا قبیلے بنا رہے ہیں برادری بنا رہی ہے لیکن نبی پاک دی حدیث کے مطابق سید برادری تے قبیلہ نہیں, سید اعزازی لفظ ہے. میں ایک بندے کو کہنا انہیں قرآن پاک حفظ کرا حافظ صاحب نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے. میں کہنا حافظ صاحب ہن حافظ برادری ہے بولو حافظ برادری ہے حافظ کی یہ اعزاز عزت دا لفظ. ساڈے پیر ہی بیٹھے ہیں مولانا طاولہ شاکر صاحب یہ ہن عامل نے دم وغیرہ کردے نے اسی انہوں کہیے عامل صاحب ہن عامل برادری نہیں اعزازی لفظ ہے. اعزازی نبی علیہ السلام نے اعزازی لفظ بولیا ابنی ہاذا سیدن اے میرا بیٹا سید ہوئے گا سردار. کی مطلب پھر اگے نال وجہ بھی دسی
میں امید کرنا وا کہ اللہ پاک ایس میرے بیٹے دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن دی واری آئی خلیفہ راشد بن گئے نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اے خلیفہ بنے نے ویکھیا کہ امیر معاویہ دی جماعت تے دوجی حضرت علی دا گرو لڑ دے نے۔ حضرت حسن نے دستبردار ہو کے حضرت امیر معاویہ دے حق اندر انہاں نے انہاں دے آتے بیعت کر لئی، یعنی انہاں نو امیر مان لیا۔ مسلمانہ دیاں دو بڑیاں تڑیاں نو کٹھیاں کر کے وحدت امت دا درس دے دیتا، سردار بن گئے، اعزاز حاصل کر لیا کہ حسن سید ہے۔ اے سرداری دی پگے دیتے ہوئے کیونکہ نے بڑیاں دو مسلمانہ دیا جماعتاں نو کٹھیاں کیتا ہے۔ حضرات اور بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات توجہ میرے دوستاں تے ویرہ میں عرض کر دیتا اعزازی لفظ اعزازی میرے پیغمبر اسلام دا تربیت یافتہ نواسا انہیں بھی وحدت امت دا عمل ہم وحدت امت پریکٹیکل طور تے عملی طور تے وحدت امت دا درس دے دیتا ہے۔ ملک تے ریاست نو مضبوط کرن دا پہلا پوائنٹ ہے کہ امت نو کٹھیاں کر دیتا جائے، قوم نو کٹھیاں رکھیاں جائے، لڑایا نہ جائے، سیاسی لڑائیاں نہ جان، مذہبی لڑائیاں نہ جان، انہاں نو کٹھیاں کر دیتا جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اقامت دین نو قائم کر دیتا جائے۔ تے میرے پیغمبر دین تے کنے پکے کنہ دین نو قائم کیتا۔ فتح مکہ دا موقع ہے، بنو مخزوم قبیلہ اس قبیلے دی بی بی نے چوری کر لئی، مقدمہ میرے پیغمبر دی عدالت پہ چا گیا۔ سونے پیغمبر فرما دینے ہاتھ کٹیا جائے گا۔ حضرت اسامہ میرے نبی دا چہیتا ہے، انہوں سفارشی بنا کے کلیا گیا، حضرت جی سفارش کرو اس بی بی دے ہاتھ نہ کٹا، بہت بڑے قبیلے دی بی بی یہ قبیلہ بدنام ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر فرما دینے اسامہ خبردار اللہ دی حدود دے بارے سفارش نہ کریں، اقامت دین نو کمزور کرن دی سفارش نہ کریں۔ سن لے پہلے لوگی ایسے واسطے ہلاک ہوئے نے جدوں کو بڑا جرم کردہ انہاں دے سفارشی آ جاندے۔ سن لے میں اللہ دے دین نو قائم کرن تے انہاں مضبوطاں انہاں قائماں ایتے مرو مخزوم قبیلے دی بی بی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی میں محمد اپنی بیٹی دے بھی ہاتھ کٹ دیندہ۔ ملک نو مضبوط کرنا ہے، حدود اللہ دا نفاذ کرو، چوراں دے ہاتھ کٹو، پر کئی پھر قومی شملاں دیاں ممبراں دے کٹے جانے نے، کئی صوبائی دے کٹے جانے نے، بڑے بڑے افسراں دے کٹے جانے نے۔ جدو چور دے کٹے انہاں کہنا میں فلانے آکھیا سی کار کیویں کرن حدود اللہ دا نفاذ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایتھے کو حضرت عمر ورگا آئے گا، کئی بندے نا ویکھو ویکھی خمینی ورگا کو آوے، عجیب سوچ ہے تہاڈی، افسوس تہاڈی سوچ تے تانوں خمینی دی جگہ تے حضرت عمر دا نام نہیں ہوندا۔ خمینی کی ہے کی انہیں انقلاب لے آندا ہے؟ صحابہ دے بارے بغض، دین دی بربادی، چنگا لفظ زبان تے چڑھ گیا۔ کہو اللہ عمر ورگا کو لے آئے خلیفہ، انقلاب دا مزہ آوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے بات توجہ۔ ہن قرآن پاک نے فرما دیتا ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے ویکھو اللہ پاک ارشاد فرما دے نے جدوں کسے نو کو بے گناہ قتل کر دے وے، فرمایا لوگو ایمان والیو تہاڈی زندگی دے اندر ایک قصاص لیا جائے قتل دا، قصاص تہاڈے تے فرض کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ قاتل دے بارے مقتول دے ورثہ نو اختیار دے دیتا جائے، بھاویں تے اگر
کہن تینوں قتل کر دیتا جائے قاتل نو، اگر وہ کہن کے دیت لے کے چھڑ دینے دیت دیلا دیتی جائے، اگر کہن دینے اللہ واسطے معاف کرنے اللہ واسطے معاف کر دیتا جائے۔ حضرات پورے ملک دے اندر میں دعوے نال بات کر لگا ماں، دعوے نال پورے ملک دے اندر سارے شہران دے اندر صرف ایک ایک قاتل نو قتل دے بدلے قتل کر دیتا جائے۔ تے قتل کیویں کیتا جائے؟ اندر وڑ کے نہیں، جویں پھانسی اندر وڑ کے دیتی جاندی ہے نہیں، اسے واسطے پھانسی دا ڈر لوکاں دے دلاں چوں نکل گیا۔ اندر وڑ کے وے 18واں پارہ سورہ نور پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات اور سننا ذرا قرآن پاک، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے الزانی، قرآن پاک فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد۔ آوے اصل گال اندر بڑھ کے پھانسی نہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرما دے نے زانی مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اگر کمارے مرد عورت نے زنا کیتا ہے انہاں نو 100 کوڑا مارو تے کوڑے مارندر نرمی نہ کیتی جائے، سخت طریقے نہ کوڑے مارے جان۔ تے جدوں تساں کوڑے مارنے نے لوکاں دی ایک پوری جماعت اتھے موجود ہوئے، وَلْيَشْهَدْ۔ اگر دے نہیں لگے ہو حد نافذ کرنی لگے ہو تے اندر بڑھ کے نبی رحمت دے زمانے اندر مسجد نبوی دے سامنے بقیع غرقت دا میدان، جنہوں آج کل کئی جنت البقیع کہندے نے، جنت البقیع دا لفظ نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر نہ سارے صحابہ اندر نہ محدثین، حتیٰ کہ ہن بھی عرب اندر جنت البقیع دا لفظ نہیں، بس ساڑھے عجم چی چل گیا۔ مقبرہ بقیع غرقت، دنیا جمع ہوتی دنیا، جدو حدود اللہ دا نفاذ کیتا جاندہ۔ حضرات ہن قرآن پاک نے کیا دیتا ہے؟ زانی نو 100 کوڑا مارنا، کمارے زانی تے زانیاں نو 100 کوڑا مارنا۔ حدیث کہن دیئے اس تو بعد زانی نو 1 سال واسطے علاقے چوں کر دیتا جائے گا، اگر شادی شدہ نے تے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا جائے گا، لیکن سزا اندر واڑ کے نہیں دینی، دنیا دے سامنے دینی ہے، تاکہ جدوں ساری دنیا ایک شہر دے لوگ اکٹھے ہون گے، انہاں دے سامنے جدو ایک نو سزا دیتی جائے گی ساریاں نو کن ہو جان گے، اگوں کسے زنا نہیں کرنا، نہیں تے مار بڑی پینی ہے۔ جے شادی شدہ نے زنا کیتا پتھر مار مار کے ختم کر دیتا جائے گا، اگوں لوکاں نو کن ہو جان گے۔ جدو زنا دا رستہ رک جائے گا ملک میں امن پیدا ہو جائے گا، جدو امن آئے گا ملک دیاں بنیاداں مضبوط ہون گیاں، کیونکہ زنا دی وجہ تو گھراں دے گھر اجڑے، میں بخا سکنا ایک زنا دی وجہ تو خاندانہ دے خاندان قتل ہو گئے، قوم کمزور ہوئی، اتحاد ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ جے قتل دا بدلہ قتل تو بھی لوکاں دے سامنے اگو کن ہو جانا۔ حضرات میں اعلان کر کے کہنے لگا میں پوری حکومت مشری سن لوے بار، اگر ملک دے اندر امن چاندے ہو نویاں فورساں بنان دی لوڑ نہیں، فلانا کام ہو رہا ہے دے واسطے آپ فورس بنا دیو، فلانا کام ہو گیا انہوں کنٹرول کرنے واسطے آپ فورس بنا دیو، فورساں بنا کے دن بدن قوم تے پہاڑ پائی جاندے ہو، نویاں تو نویاں تنخواہاں۔ میں کہنا ملک دے ایک شہر اندر صرف ایک حدود اللہ دا نفاذ کر دیو، ایک چور دے ہاتھ کٹو سارے شہر دے سامنے، ایک قاتل نو قتل کرو،
ایک زانی نو کوڑے مارو، شادی شدہ نو سنسار کرو، جو ملک دے وچوں 1 سال تو پہلے اگر جرائم دا خاتمہ نہ ہوئے مینوں پھڑ لینا، اقامت دین ہوئے تے ملک مضبوط نہ ہوئے میں مندہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن اسی حکمرانہ کے کوئی درخواست کر لئیے، حکمرانہ نو درخواست کر لگے ہیں، سنو حکمرانوں، اے دھرتی پاکستان دے تائیں اساں مضبوط بنانا ہے، اس دھرتی پاک دے اتے اسلامی نظام چلانا ہے، اس دھرتی خاطر اساں جان دیاں بازیاں لائیاں نے، کئی پت شہید کرائے، کئی تیاں ذبح کرائیاں نے، اسی مارا کھا کھا کہندے اسلامی ملک بنانا ہے، پاکستان دے تائیں اساں مضبوط بنانا ہے، اس دھرتی پاک دے اتے اسلامی نظام چلانا ہے، اسا ملک نو حاصل کیتا توحید دے کلمے پاک لئی، سب رسم رواجاں چھڑ کے نبی سچے دی اطاعت لئی، قانون نہیں چلنا کوئی بس قانون اسلام چلانا ہے، پاکستان دے تائیں اسا مضبوط بنانا ہے، اس دھرتی پاک دے اتے اسلامی نظام چلانا ہے، کوئی ہمبلی آکھے، کوئی مال کی رگڑا لاندہ ہے، کوئی شافی دہائی دے وے، کوئی حنفی چگڑا پاندہ ہے، سب امتی رستے چھڑ کے نظام محمدی چلانا ہے، اساں پاکستان دے تائیں مضبوط بنانا ہے، اس دھرتی پاک دے اتے اسلامی نظام چلانا ہے، جے غیر دی پوجا سی کرنی کی اینا، جے خیر دی پوجا سی کرنی کی جانا دین دی لوڑ سی، جے شیطانی کام سی کرنے کی اینا دی اوتھے تھوڑ سی، جیڑا سبق سی او دو پڑھیا بس اوہو یاد کرانا ہے، پاکستان دے تائیں اساں مضبوط بنانا ہے، سیاست دانو سوچو تساں ملک دا کی بنایا ہے، کی سنواریا اس دا تساں کیڑا پھول چڑھایا ہے، علماء کو لو سکھو کہ نظام چلانا ہے، پاکستان دے تائیں اساں مضبوط بنانا ہے۔ بس آخری 2 گلاں کر کے گل مکان لگا، سیاستدانو، لیڈروں، حکمرانوں، اگر تسی علماء دا اپنے دل اندر بغض رکھو گے، یاد رکھو علماء دا دل اندر بغض رکھ کے ملک نو تسی مضبوط کر سکتے نہیں۔ علماء دا بغض دل چو کڈو، اینا کل مشورے لبو، اور تو انہوں نہیں پتا علماء دسن گے ریاستوں مضبوط کیویں کرنا ہے۔ میں 2 مثالاں لگا دے۔ طبہ بادشاہ ادھے نو زیادہ دنیا تے تقیدی راج یسرب جڑا مدینہ شریف ہے فتح کر لیا، یہ تھے اپنے پتر نو نے امیر بنا کے اگے چل، بخارا تک علاقہ فتح کر لیا، انہوں خبر ملی یسرب اندر میرے پتر نو کسے قتل کر دیتا ہے، واپس بڑے غصے نہ فوج لے کے آیا، میں یسرب نو صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے، ہر وہ یسرب والیا نہ لڑائی کردہ ہے، اوس تے خضرت دے لوکی نے نانا لڑ دینے، یہودی لوگ بھی یہ تھے موجود نے وہ بھی لڑ دینے، آخر کار ایک دینے نے تھکے تے مذاکرات دی دعوت دے دیتی ہے، اینا لوکاں نے مذاکرات دے واسطے کنانو کلیا قادیانی نو نہیں۔ ایسے لئے ساڑی متحدہ دا ممبر ساڑا کیڑا بن گیا ہے، آپ ہی سوچو، انہاں نے سفارت دے طور تے کنانو کلیا علماء نو، بادشاہ نہ لگے نے کی چاہنے بادشاہ انہاں میرا پتر مارے ہے، میں انہاں نو صفحہ ہستی نو مٹانا ہے، بادشاہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایس بستی نو تو مٹا نہیں سکتا، کیوں؟ ساڑیاں مذہبی کتاباں میں اسمان تو جو نازل ہوئیاں نے انہاں چ لکھی ہے آخری نبی دی ہجرت گاہ ہے، اس نبی نے ہجرت کر کے تھے انہیں، وہ نبی آیا نہیں، رب دا وعدہ پورا ہویا نہیں، تو کیویں مٹا لے گا؟ بادشاہ سی گل سمجھ آ گئی۔
کلمہ پڑھیا یہودی مذہب داخل ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلا دیا گلاں کہنے لگا اس طرح کرو، چونکہ دار خلافہ یمن سی، میرے نال چلو علماء کرام، میرے ملک اندر جا کر تبلیغ کرو، وہ بھی لوگ بت پرستی چھوڑ کے دین لان۔ علماء کرام نال ٹر پیندے نے، رستے دے اندر بنو حذیل قبیلہ آ گیا، بنو حذیل، اور بنو حذیل قریشیاں دی شاخ ہے، بیت اللہ نو منن والے، لیکن انہوں نے سیاسی مارنی چاہیے۔ انہاں کیا بادشاہ رستے چ نا ایک شہر ہونا ہے مکہ، اوتھے گھر ہے اللہ دا بیت اللہ، وہ دے خزانہ بہت بڑا ہی، کیونکہ لوگ نذرانہ دے دے سن نا، تے خزانہ لے جا کام آئی گا، اتوں ہمدرد وچوں دشمن، کہ رب دے گھر نو ہاتھ پائے تے آپ ہی وہ تگڑا سانبھ لے گا، انہوں آپ ہی مر جائے گا، جی میں ابراہ نو اللہ نے سانبھیا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، میں پہلو علماء نہ مشورہ کر لاں۔ علماء کرام نے کہا نہ یہ کام نہ کری، وہ کاری رب دا، جے بری نیت کیتی تے رستے چ تیرا کام ہو جانا ہی، یہ تینوں مروانا چاہتے ہیں۔ اچھا انہیں کہا پھڑ لو انہاں، جیڑا اللہ دیاں گھراں دے خلاف پاویں وچوں آ بھی نال ہوے پر اتوں کسی نو خلاف کرنا چاہے، انج رب بدلے لیندا جے۔ جیڑا مسیتاں نو ٹھانا چاہے تے ٹھوانا چاہے، انج رب بدلے لیندا ہے۔ فرمایا کہندا پھڑ لو، انہاں دے ہاتھ بھی کٹ دیو، پیر کٹ کے دھوپے چھوڑ دیو، سلائیاں گرم کرو، انہاں دی اکھاں پھیرو، ترسا کے مارو۔ انہاں میں سیاسی مارنی چاہیے۔ حضرات اور بادشاہ بچیا تے کس طرح بچیا؟ علماء دے مشورے دے نال۔ برکت کا دی ہوئی علماء دے، تسی نہ کریا کرو مشورہ، تو انہوں کیڑا اندہ کرو، اپنی مرضی نہ کاروبار کرو، اپنی مرضی نہ تیاں پتر بیاؤ، اپنی مرضی نہ سارا کچھ کرو، مشورہ نہ کریا جے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نبی نو کیا وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سونیا معاملات اندر مشورہ کر، مشورے میں خیر ہے، علماء نہ کریا کرو مشورہ، تے جے اللہ خیر پا دے تے علماء دی خدمت بھی کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اور بیان کر کے گل مکان لگا۔ بنی اسرائیل حکم آ گیا اللہ دا، اے میرے موسیٰ جی، اللہ سورہ شعراء پڑھو، فرمایا اسر بعبادی، اے میرے پیارے موسیٰ اپنی قوم نو لے کے راتوں رات نکل جا، راتوں رات۔ اے گل بڑی سننا رہی ہے، نماز پڑھن لگے ہیں، جمعہ میں 1:30 بجے پڑھ دے ہو نا، پڑھن لگے ہیں نماز، کسی نے لیٹ بھی ہو جاندی ہے۔ ہاں جی، وہ ویسے تھک گئے نے تاں کھڑے نے، ہاں جی وضو کر کے انشاءاللہ ہنے پڑھنے ہیں۔ اے گل بڑی پوائنٹ دی آ گئی، میں انہوں نے سب تو پہلا لیا کے بھائی ہے نا، ہوں میں بھی اپنی پیج کڑھنی ہے نا دی، بس ایک گل سمجھان لگا۔ ایک حضرات ان بات توجہ فرما دے ڈایا جے، بات توجہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر جی اپنی قوم نو لے کے راتوں رات نکل جاؤ، فرعون نے اپنی فوجاں دے سارے یونٹ بلا لے نے تانوں مارن واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم نو لے کے نکل، حالانکہ اتھے ہی جمے پلے، موسیٰ علیہ السلام مصر چی جمے پلے، ہوں ایک بندہ اتھوں دا جم پلے، انہوں تے کہ رات دے اندھیرے وچ بھی راہ لبدا جائے گا، اندازے نال بھی۔ موسیٰ علیہ السلام اے راہ نکلے، اگوں راہ پو لگیا، سمجھ نہ آئے رستہ ہے یہ، ہویا گھوڑے پو لگے ہیں، دوجے رستے پہ وہ بھی گم، رستہ وہ بھی گم، بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے علماء نو کٹھیاں کیتا، او حکمرانو اللہ اگر تو انو عقل دے دے، نبی موسیٰ نے علماء نو کٹھیاں کیتا، مشورہ دیو، معاملہ کیے، راہ پل رہے ہیں، ہن مشورہ لگے نے دین، سوچن لگے نے، سوچ کے کہندے نے نبی موسیٰ جی ساڑھے تو غلطی ہو گئی ہے کہ ایک وعدہ بھول گئے ہیں، وعدہ بھول گئے ہیں، ساڑھے تے کئی وعدے بھولتے ہیں۔ حافظ صاحب جی مسجد بناؤ، منڈا اٹلی گیا پہلی تنخواہ تانوں وہ دے دیو، ہوں تو تیجی آ گئی ہے، اور آج لاٹری ٹھیک حافظ جی، سال 2 سال او سن تے چیتا ہی بھول گیا ہے،
یہ ساڈا ہاتھ ہے کئیاں دا ایہو جہے وعدے کرن دا. چڑھ گیا نا بندہ کھجور تے اتنے تھلے چاتی ماری جاندا اوہ میں ایڈی اچھی آ گیا پاویں میں ڈگ ہی پواں. یا اللہ جے خیر نہ تھلے لے جے 100 روپیہ تیرے راہ دیاں گا. ادھ وچ آیا ہے سی میرے خیال کو خشکی دا ماریا بھابی جنہاں نے اصل ہی ہاتھ بن چھڑے نہیں تھے جیباں تے جڑے کدی راہ رب دی راہ دین تو کنجوسی کر دے نے. ادھ وچ آ کہندا کم تے تھوڑا ہی رہ گیا. یا اللہ بھول گیا ساں 100 نہیں دتا جانا 50 دے دیاں گا وعدہ پکا ہے. اللہ کہندا چل تو نکھٹیا ہے یہ ہو جائے ساری عمر بھولنا چل 50 ہی دے. اور تھلے آ چاتی مار کہندا کم تھوڑا رہ گیا. یا اللہ میں بھی جھوٹے وعدے کراں فائدہ نہیں 5 روپیے دیاں گا. تھلے آ کہندا نہ کوئی چڑھنا نہ کوئی دینا. یہ ساڈے جو کئیاں دا حال ہو گیا ہے. اللہ اکبر وعدے کر کر کے بھول جانا. اللہ پھر پکیاں دے گڑے پاندا ہے پکیاں تے. حضرات ان باتیں توجہ فرما دے جانا. علماء کرام کہنے لگے موسیٰ پیغمبر جی حضرت یوسف پیغمبر نے وصیت کی تھی سی جدوں کدی علاقہ چھوڑ کے جاؤ گے اگر میں فوت ہو گیا میری میت نوں نال لے کے جایا جے. وہ تے کھڑنی یاد ہی نہیں رہی. اچھا تے تواڈے چوں کنوں پتہ ہے یعقوب یوسف نبی دی قبر دا؟ او جڑی اماں بیٹھی اونوں پتہ جے. اماں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اللہ دا نبی موسیٰ تے تانوں یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے؟ آپ پتہ ہے. کتھے وے؟ میں نہیں دسدی. اماں پیچھے پھر اوندیاں فوجاں اون ڈیاں نے قوم ماری رہے گی جلدی دس. چلو دس دینی ہاں. ایک وعدہ کرو میں جنت وے تہاڈی گوانڈن ہوواں. اوے آ جے گوانڈن صحیح حدیث مستدرک حاکم دی تسی کسائی نو ساری عمر لبدے ہاں. موسیٰ دا گوانڈی تانوں اج تک کسائی لبا ہی نہیں کتوں. کان پکا ہڈے تو سنا سنا کے پر لبا نہیں کتوں آج تک. آجے سچی گوانڈن مستدرک حاکم دی نہیں. اگر مستدرک حاکم کسے کو تے شور شعراء یہ دی تفسیر میں کثیر پڑھ لو لب جگی تو روایت تو سوکھا والا دین دیا. کہنا تسا کل نو پھر ہی ہے چیمہ کئی نبیاں سنا گئے تے کئی ضعیف کر گئے. اللہ اکبر. کبھی یاد کرو گے انشاءاللہ. شعور دیتا قوم نو. میرا مینوں پتہ 6 سال تک میں اسٹیج توڑ کر دیتا گیا ہے. انہوں نہیں سدنا بائی کاٹ کیتا کئیاں نے جے انہوں سدنے دسا نہیں ہونا. قصور کی ہے میں کہنا جھوٹیاں چھڑ دے ہو من گھرت کسے کہانیاں چھڑو. ساڑھے کو قرآن دیستی دولت مقدی نہیں مسئلے دسو لوکاں دین دی سمجھ آ دے. اے میرا جرم ہے. سنو ہن قوم نو شعور آ رہا. قوم پوچھن رہی ہے کھلار کھلار کے اے کتھوں بیان کیتا ہے. اور اجے اگلے سال ہور وقت بہتر آئے گا. اس تو اگلے سال ہور بہتر آئے گا. ہن تے بڑے تیار ہون لگ پے انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہندے اللہ دی وحی آ جاندی ہے اے میرے پیارے موسیٰ انہاں نال وعدہ کر لو. وعدہ کر لیا. فرماندی ہے آؤ چیل ہے ایتھوں پانی چھنجو. چھنجیا قبر کھودی وچوں نکلی جناب یوسف علیہ السلام دی میت. کی نکلی ہیں قبر چوں کی نکلی؟ بھلیکھا تے نہیں لگ گیا؟ کی نکلی؟ میت کہنا جے. چلو میت زندہ ہی ہوندا ہے نا. حد کر چھڈی جے یار. اور میت زندہ نو کہندے نا. اچھا نبی تے قبراں میں زندہ نے تے نبی پاک فرما رہے نے میت نکلی. حدیث اللہ دے رسول دی حوالے دا ذمہ دار میں مستدرک حاکم. میت نکلی میت نبی دی نبی یوسف دی. جدوں میت لے کے ٹرے راہ لب گیا. ہن نبی اللہ دے نے حضرت موسیٰ پر علماء دا مشورہ کم آ گیا. حکمرانوں ملک مضبوط کیویں کرنا ہے علماء دا بینچ بناؤ. علماء دا پینل بناؤ. بالخصوص اہل توحید علماء یہ دسن گے
ملک کیویں مضبوط کرنا ہے۔ اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں ملک نوں مضبوط کرن دی توفیق دے، مضبوط کرن دے پوائنٹ اللہ جگہ جگہ پہنچان دی توفیق دے۔ اللہ الرحمن میرے درینہ دوست بھائی درویش بھائی، میں انہوں کیا کرنا، حافظ محمد خالد انصاری صاحب یقیناً درویشانہ صفتان انہاں دے اندر، اللہ میرے بھائی دا اخلاص قبول فرمائے، انہاں دیا محنتاں قبول فرمائے۔ جس طرح انہوں نے یہ فرمایا نا کہ اگلے سال ایک تاریخی کانفرنس ہوئے گی تے تساں انہاں دے موڈے نہ موڈا ڈانا ہے، جڑے پنڈاں چوئے ٹرالیاں لے کے ہونا ہے کہ نال کوئی یہ بھی کہے کہ ایک دیگ میرے لو حافظ جی مہمان جڑے سن نہ ہون گے، دوجا کہے ایک دیگ میں دیاں گا، تیجا کہے لو ماں دا کھانا میں بناواں گا۔ موڈا ڈاؤ آرو بندے بڑے گھٹ لب دے جے، آر دلان والے کوئی جے کام کرنے والے کئی مل جاندے نے، اے آری نے۔ اللہ ہو جے آری سانو نصیب فرمائے، اللہ دنیا آخر بہتر بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات دعا کریا جے۔ بھائی محمد سلیم صاحب، حاجی عبدالغفور بٹر صاحب، انہاں دے گھر دے بیمار نے، حافظ صاحب نے سفارش کیتی ہے، سارے حضرات دعا کریا جے اللہ صحت عطا فرمائے۔ میرے نال میرے ہم سفر بھائی بشارت علی جڑے مولانا قاری اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ دے گاؤں دے نے، میرے رفیق سفر ہوندے نے، میرے نال چلدے نے، انہاں نوں ہارٹ دا مسئلہ بن گیا ہے، دعا کریا جے اللہ میرے بھائی نوں شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ بیماروں نوں صحت کامل عاجل عطا فرما، دکھیاں دے دکھاں نوں دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا دے دے۔ اللہ جنہیں تیرے مومن موخد بندیاں بندے دنیا تو چلے گئے، حافظ محمد خالد صاحب دی والدہ محترمہ، میری والدہ محترمہ، اور جنہ دیاں ماما، جنہ دے باپ، جنہ دے بھائی بیٹے، خالہ ماموں چاچے تائے دنیا تو چلے گئے، جنہیں مومن موخد چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا، انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا، سلامتی والے گھر بنا، جنت الفردوس اندر ٹکانا نصیب فرما۔ اللہ اس گھر نو آباد فرما، آباد کرن والے دیاں گھراں نو آباد فرما، ایدیاں تمام تر ضرورتاں اپنے غیبی خزانے چو پوریاں فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لو جی وضو فرماؤ تے نماز پڑھ کے ڈایا جو